حامدا و مسلیما و مسلما اما بعد، یزید سے آج تک لوگ اس لیے نفرت کرتے ہیں کہ اس نے اپنے دور حکومت کے اندر انتہائی برے افعال کیے۔ ان میں سے اس کا سیاہ ترین کام یہ تھا کہ اس نے رسول اللہ کے شہر مدینہ المنورہ کے اوپر اپنی فوج بھیج کر حملہ کروایا، اور اس کا سبب یہ تھا کہ اس نے جب محسوس کیا کہ وہاں کے رہنے والے لوگ اور عالم اسلام کے مختلف شہروں کے رہنے والے افراد اس سے جو نفرت کر رہے ہیں، تو وہ چاہتا تھا کہ لوگوں کو دبائے اور اپنی حکومت کو اس طرح مضبوط کرے۔ حالانکہ اس نے اپنی اس بات پر غور نہ کیا کہ جو وہ خود شاعر اسلامی کی مخالفت کر رہا تھا، اس وجہ سے ہی لوگ اس سے نفرت کر رہے تھے۔ اور اس نے جو مدینہ شریف کے اوپر حملہ کروایا تو اس کی فوجیوں نے مدینہ شریف کی حرمت کو پامال کیا، وہاں کے رہنے والوں کو تنگ کیا، اور نہ صرف یہ بلکہ رسول اللہ کی مسجد کی حرمت کو بھی پامال کیا، وہاں پر نمازوں کی جماعت کو معطل کروا دیا اور وہاں پر گھوڑوں کو بندھوا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ جو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے کہ جو شخص بھی مدینہ شریف کے رہنے والوں کو تنگ کرتا ہے اس کا حال کیا ہوتا ہے، اس کا عملی مصداق ہمیں یزید نظر آتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ ایسا شخص اللہ، فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ لہٰذا وہ ان تمام کی جو کردار حضور نے گنوائے ہیں ان کی لعنت کا مستحق ٹھہرا، اس لیے کہ اس نے رسول اللہ کے شہر کی عزت کو بالکل بھی اس کا لحاظ نہ کیا۔ اور پھر اس کا دوسرا سیاہ ترین کارنامہ یہ تھا کہ وہی فوج جو مدینہ شریف پر حملہ آور ہوئی تھی، وہ مدینہ پر حملہ کرنے کے بعد مکہ المکرمہ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے آئی، اور اس نے اللہ کے گھر کے اوپر حملہ کیا۔ کعبۃ اللہ کی عمارت گر گئی، ساری شہید ہو گئی، وہاں پر آگ لگ گئی، وہ ساری عمارت گر گئی۔ اور وہاں پر جو عبداللہ ابن زبیر رسول اللہ کے صحابی، ان کی حکومت قائم تھی، ان کی مخالفت بھی کی۔ یعنی ایک تو مکہ شریف کی حرمت کو پامال کیا، دوسرا صحابی رسول کے مد مقابل آ کر کھڑا ہو گیا۔ اور پھر وہاں وہ جو عبداللہ ابن زبیر تھے، وہ تو وہ صحابی تھے جن کو گھٹی حضور نے دی تھی، اور جن کی پیدائش پر سارے مسلمانوں نے اس لیے خوشی کا اظہار کیا تھا کہ جب ہجرت کر کے مدینہ شریف کے اندر مسلمان آباد ہوئے تو وہاں کے یہودیوں نے کہا کہ ہم نے مسلمانوں کی نسل بندی کر دی ہے، اب ان کے ہاں کوئی بچہ پیدا نہیں ہوگا، لیکن سب سے پہلے وہاں مدینہ شریف کے اندر جا کر مہاجرین کے ہاں جس بچے کی ولادت ہوئی وہ جناب عبداللہ ابن زبیر تھے۔ اسی وجہ سے سارے مسلمان خوش ہوئے۔ وہی عبداللہ ابن زبیر جب مکہ کے اوپر وہ حاکم تھے اس وقت، تو یزید نے حملہ کروا دیا اور اہل مکہ کو بھی تنگ کیا، اور جناب عبداللہ ابن زبیر کی فوج کے ساتھ اس کی فوج نے مقابلہ بھی کیا۔ اور عین اسی وقت جب کہ اس کی فوج مکہ کے اندر موجود تھی، ان کو اس بات کی خبر مل گئی کہ یزید مر گیا ہے۔ یعنی وہ جس نے مدینہ کی حرمت کو پامال کروایا، مکہ کے اوپر حملہ کروایا، اور وہ پھر اللہ کی طرف سے شدید پکڑ کے اندر آ گیا اور عبرتناک موت اس کا مقدر بنی۔ اور اس کے علاوہ اس نے اپنی دور حکومت کے اندر جو جناب امام علی مقام کا مقابلہ کروایا، اور ان کو پکڑنے کے لیے، ان کا تعاقب کرنے کے لیے جو اس نے عبید اللہ ابن زیاد جو کہ اس وقت کوفہ اور بصرہ کا حاکم تھا، اس کو مقرر کیا اس بات کے اوپر کہ وہ امام کا مقابلہ کرے، امام کو روکے، اور پھر ایسا ہی کیا۔ اور اس نے اس کی طرف سے جو احکامات جاری تھے وہ یوں ہی ہوئے کہ صحرائے نینوا کے اندر رسول اللہ کا خانوادہ، اس کے اوپر اتنا ظلم و ستم ہوا کہ وہ تاریخ بھی اس کے اوپر روتی ہے کہ اتنا زیادہ ظلم و ستم وہ اس خاندان کے اوپر جو کہ دنیا کے اندر محبوب ترین خاندان تھا، وہ عبید اللہ ابن زیاد نے اور دراصل یزید نے اپنے سرپرستی کے اندر کروایا۔ اور پھر جو لوگ اس کی حمایت کے اندر بہت ساری باتیں کرتے ہیں یزید کی، ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کا تیسرا سیاہ ترین کارنامہ یہ تھا کہ اس نے ابن زیاد سے کوئی بدلہ نہ لیا۔ ابن زیاد نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواز سے امام علی مقام کے چہرے مبارک کی جو بے حرمتی کی، جب آپ کا سر اقدس ابن زیاد کے سامنے رکھا گیا، اور اس خبیث نے چھڑی کے ساتھ آپ کے ان لبوں کے اوپر وہ چھڑی جب رکھی، تو جناب انس ابن مالک جو وہاں پر موجود تھے انہوں نے کہا شرم کرو، تمہیں پتہ نہیں ہے یہ وہ چہرہ ہے کہ جن کو میں نے بارہا دیکھا ہے کہ رسول اللہ نے ان کا بوسہ لیا ہے۔ یعنی وہ جو زیادتی ابن زیاد نے کروائی تھی، یہ یزید پر لازم تھا کہ اگر وہ اس معاملے سے بالکل الگ تھلگ تھا
تو وہ ابن زیاد سے اس بات کا بدلہ لیتا، اسے معطل کرواتا، اسے قرار واقعی سزا کا مستحق ٹھہرواتا، اور باقی تمام لوگ جو اس سارے کارنامے کے اندر جنہوں نے افعال کیے تھے اور خانوادہ آل بیت کے اوپر مظالم ڈھائے تھے، ان تمام سے بدلہ لیتا، نہ ہی لیا اس نے بدلہ۔ یہی بات دراصل بتلاتی ہے کہ یہ یزید کے یہ سیاہ کارنامے ہیں جس وجہ سے آج تک لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں، اگرچہ اس کا معنی، اس کے نام کا معنی کچھ بھی ہو، لیکن آج تک لوگ اپنے بچوں کا نام بھی رکھنا اس لیے پسند نہیں کرتے کہ اس شخص نے رسول اللہ کے خانوادہ کے اوپر مظالم جو ہے وہ کروائے اپنی سرپرستی کے اندر، اور اللہ کے وہ پسندیدہ جو شہر ہے جس کی قسم اللہ نے کھائی ہے اس کی بھی حرمتی کروائی، اور جہاں رسول اللہ جلوہ گر ہیں اس شہر کی بھی بے حرمتی کروائی۔ اس وجہ سے آج تک تمام عالم اسلام اس سے نفرت کرتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔